اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ختم ہو گئی بات، دو حرفی بات۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں باقی سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ آج اس خطبے کی کیا ضرورت، تو مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا۔ شیر خدا کہتے ہیں میں چپکے سے اٹھا اور سیدہ کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے تو بات ہی کی تھی، تو پہنچ ہی گئی ہے۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے، فرمایا علی سن، سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے، پر جب تک میری فاطمہ ہے تیرے لیے جائز نہیں، تو نہیں کر سکتا، تیرے لیے جائز نہیں۔ جناب صدیق اکبر کے لیے رسول پاک نے کہا میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے، سیدہ پاک کے لیے فرمایا جب تک میری بیٹی ہے تیرے لیے جائز ہے۔ ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا، سارے صحابہ کو حضور نے فرمایا چلے جاؤ، سب کو کہا جاؤ مدینے، چلے گئے۔ جناب صدیق اکبر کہنے لگے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ اس فکرے کو سمجھتے تو بڑی گہرائی ہے، بھئی سب کو حکم دے دیا، تیرے لیے کوئی انوکھا ہوگا؟ وجہ ہے آپ کی، سب کو بھئی چلے جاؤ سارے۔ ابو بکر پوچھتے ہیں حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ جب سب کو کہہ دیا تو ابو بکر اندر نہیں آیا سب کے، کہا حضور میرے لیے۔ ابو بکر جانتے تھے باقی سب کا حکم اور ہوتا ہے، ابو بکر کا اور ہوتا ہے۔ سارے چلے جاؤ، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو نے نہیں جانا، تیرے لیے نہیں۔ حضور میرے لیے نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے مجھے بھی اجازت مل جائے گی، دونوں کٹھے ہی جائیں گے، تجھے ساتھ لے کے جانا۔ بس تیاری شروع ہو گئی۔ ایک روایت میں 2 اور امام راضی کہتے ہیں نہیں 3 تھی، 3 اونٹنیاں موٹی تازی تیار کر لی۔ اب دیکھو ڈیوٹی لگ رہی ہے، یہ تاجر آدمی ہے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، نقصان کی بات نہیں کرتے۔ اس شخص نے دیکھی انداز کیا اختیار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام جناب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو نے دن بھر بکریاں چرانی ہیں اور جب شام پڑ جائے اندھیرا چھا جائے تو غار ثور کے سامنے بکریاں لے آنی، میں وہاں آؤں گا اور میں اتر کے بکریوں کا دودھ دھو کے لے جاؤں گا اور حضور کو پلا دوں گا۔ یہ غلام کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر سے کہا کہ تو دن بھر کافروں کی سرگرمیوں کا خیال رکھے گا اور شام کو آ کے مجھے خبر کرے گا کہ ان کا نیا منصوبہ کیا ہے۔ اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے فرمایا بیٹی ڈیلی تازہ کھانا پکا کے لانا، تازہ کھانا، اور دیکھنا شام کو کھانا لائے تو اتنا لانا کہ صبح بھی کھا سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے گھر میں پڑے ہوئے، والد صاحب نابینا تھے۔ ابو بکر صدیق نے 40,000 دینار تھیلے میں ڈالے، اس جگہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے، اوپر کپڑا ڈالا اور فرمایا بیٹی اگر ابا جی پوچھے نا پیسے تو نہیں لے گیا ابو بکر، تو ان کا ہاتھ پکڑ کے کپڑے کو لگا دینا، وہ سمجھیں گے پیسے ادھر ہی ہیں۔ لہذا سارا کچھ تیار کر کے صدیق اکبر اب تیار ہیں، کب بلاوا آتا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو بکر کے گھر کو